اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات، پچھلی نشست میں ہم نے سورہ یوسف کی ابتدا کی تھی اور ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے احسن القصص قرار دیا، اور احسن القصص سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس سے بہتر کوئی قصہ نہیں ہو سکتا، یعنی اس میں احسن جو ہے وہ افعل التفضیل کے لیے نہیں ہے، اس قصے کی خوبصورتی اور اس کے اندر پائے جانے والے عجائبات اور نشانیاں اور عبر کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسرا معنی ہم نے یہ بیان کیا تھا جو زیادہ قوی ہے کہ یہ احسن القصص اس اعتبار سے ہے کہ یہ قصہ گوئی اور نریشن سب سے بہترین نریشن ہے، یعنی اس سے بہتر قصے کا بیان نہیں ہو سکتا جو بیان اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا ہے۔ تو اس قصے کی ابتدا ہمارے سامنے آ گئی تھی کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ اپنے والد صاحب سے دریافت کی، تو فرمانے لگے، تعبیر بیان نہیں کی، تعبیر کی طرف اشارہ کر دیا جو آیت ہم آج دیکھیں گے، لیکن اشارہ یہ کیا کہ بھئی کذالک یجتبیک ربک، یعنی اللہ تعالیٰ نے گویا تمہیں چن لیا ہے اس خواب کے ذریعے۔ تو کذالک کے اندر جو تشبیہ ہے وہ عرض کیا تھا کہ وہ خواب کی طرف ہے، کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری تکریم کی ہے، تمہارا مرتبہ بلند کیا ہے اس خواب کے ذریعے، اسی طریقے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مستقبل میں بھی تمہیں چن لے گا۔ یہ جو لفظ اجتباء ہے، علماء نے کہا کہ اس لفظ کے اندر اپنی ذات کے لیے کسی کو پسند کرنا ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف پسند فرما لیتے ہیں، اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اپنی طرف جذب کر لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ تو اجتباء کے اندر گویا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي کا مفہوم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ بھئی میں نے گویا تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، میں نے گویا تمہیں اپنے لیے اختیار کیا ہے۔ تو یہاں بھی یہی مفہوم ہے کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، کہ تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا، تمہارا رب تمہیں پسند کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں تأویل حدیث کا علم دے گا۔ یہ جو تأویل احادیث ہے، یہ لفظ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ قرآن مجید میں بھی لفظ تعویل مروی ہے کثرت سے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی، وہ مشہور حدیث سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عباس کو جو دعا دی وہ کیا تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، کہ اے اللہ اسے دین میں تفقہ عطا فرما اور اسے تعویل کا علم دے۔ قرآن مجید میں بھی جا بجائے کہ اسی صورت میں ہم پڑھیں گے کہ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اس خواب کی تعبیر ظاہر ہو جائے گی تو علی لسانی یوسف یہ فرمائیں گے کہ ھذا تأویل رؤیای من قبل، کہ بھئی یہ میرے خواب کی تعویل جو ہے وہ آج ظاہر ہو گئی۔ اسی طرح ہم سورہ اعراف میں مثلا پڑھتے ہیں کہ ھل ینظرون الا تأویلہ، کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ قرآن کی تعویل کے منتظر ہیں۔ یوم یأتی تأویلہ،
جس دن قرآن کی تعویل آ جائے گی، یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، تو وہ لوگ جو اس سے غافل تھے اس سے قبل کہیں گے کہ بھئی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے۔ اسی طرح آپ سورہ کہف میں بھی یہ پڑھتے ہیں۔ سورہ کہف میں جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کے ساتھ کچھ واقعات پر صبر نہیں کیا اور سوالات کیے، تو ان سوالات کے جب جوابات دے دیے گئے تو سیدنا خضر نے فرمایا کہ ذالک تأویل، یہ بھی تعویل ہے، ما لم تستطع علیہ صبرا، ان واقعات کی کہ جن پر تم صبر کی استطاعت نہ رکھ سکے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو لفظ ہے یہ بہت اہم ہے۔ علامہ ابن جریر الطبری علیہ الرحمہ کی جو تفسیر ہے، جو پہلی تفسیر شمار ہوتی ہے، اگرچہ اس سے قبل بھی علماء تفسیر کی کچھ کاوشیں ہیں، لیکن ایسی تفسیر کے جو الحمدللہ سے لے کر الناس تک ایک پوری تفسیر پائی جاتی ہے، وہ ابن جریر الطبری کی ہے۔ تو انہوں نے بھی اس تفسیر کا نام یہی رکھا کہ جامع البیان عن تأویل آیہ القرآن۔ اسی طرح اس میں وہ اہل تفسیر کا جب قول بیان کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ قول اہل التفسیر، بلکہ فرماتے ہیں کہ قول اہل التأویل، کہ اہل تعویل یہ کہتے ہیں۔ اور یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعویل احادیث اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، یہ نہیں کہا کہ تعویل منامات، اگرچہ اس سے فوری مراد یہی ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا جائے گا۔ بہرحال یہ جو لفظ ہے اس کے اندر جو معنی ہے وہ لوٹانے کا ہے، یعنی آل یعولو، مادہ اس کا کیا ہے؟ حمزہ واو لام۔ تو آل یعولو کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، لوٹنا۔ اس سے آپ جانتے ہیں کہ جب اسے آپ تفعیل کے وزن پر لے جاتے ہیں تو اس میں تعدیہ کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ تعدیہ سے مراد یہ ہے کہ اول یعول، تعویل کیا ہوگی؟ کسی شے کو لوٹانا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ لفظ اول جو ہے وہ بھی اسی سے ہے، اس کا مادہ بھی یہی ہے۔ اول اس لیے وہ اول ہے کہ سب کچھ اس کی طرف لوٹتا ہے۔ اسی سے موئل بھی قرآن مجید میں آیا کہ لن تجدوا من دونہ موئلا ولن یجدوا، او کما قال من دونہ موئلا، کہ اللہ کے سوا کوئی لوٹنے کی جگہ نہیں پائے گے۔ تو بہرحال علماء میں اختلاف یہ ہوا کہ بھئی تعویل اپنے حقیقی معنی میں کیا ہے۔ یہاں تک کہ بعض بزرگ ایسے پیدا ہوئے، اور یہ مبالغہ ہے، کہ جیسے ابن حبیب النیسابوری تھے، وہ فرماتے ہیں کہ نبغ فی زماننا اناس، کہ ہمارے زمانے میں کچھ ایسے مفسرین پیدا ہو گئے ہیں کہ اگر ان سے تعویل اور تفسیر کا فرق پوچھا جائے تو اس کے بتانے پر وہ قادر نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال اپنے طریقے پر وہ تعویل پر بھی اور تفسیر پر بھی ہاتھ صاف کیے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اس میں مبالغہ ہے، کیونکہ بہر قرآن مجید کی تفسیر جاننا اور ہے، اور یہ جاننا اور ہے کہ تعویل کا معنی کیا ہے، کیونکہ تعویل کا معنی جاننا، اس پر یہ بات منحصر نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر پر کوئی شخص قادر ہے یا نہیں ہے۔ تو بہرحال علماء نے کہا کہ اس میں بھی مبالغہ ہے، لیکن جتنے بھی علماء گزرے ہیں اور مفسرین گزرے ہیں انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ تعویل کا معنی بیان کیا جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ابن راغب الاصفہانی ہے، تو ابن راغب الاصفہانی علیہ الرحمہ جب تفسیر اور تعویل میں فرق کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ دیکھو تفسیر جو ہے وہ لفظ کو کھولنے کا نام ہے، اغلباً، غالباً کیا ہے کہ آپ لفظ کو کھولیں۔ مثلا آپ کا ان ربک لبالمرصاد، کہ بے شک آپ کا رب مرصاد میں ہے، تو آپ بتائیں گے مرصاد کیا ہے؟ یہ را صاد دال سے نکلا ہے اور اس کا وزن مفعال ہے اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں یہ تو تفسیر ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ اصلاً علماء کے ہاں تفسیر لفظ کی ہوا کرتی تھی، ہمارے ہاں تفسیر کیا ہے؟ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ معنی غلط نہیں ہے، لیکن ہم تفسیر اس معنی میں بیان کرتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید کھولا جائے اور اس کے جو بھی معنی ہیں جو سمجھ میں آ رہے ہیں وہ بیان کرتے چلے جائیں۔ تو معنی کا لفظ سے تعلق جوڑ کے دکھانا اصلاً یہ تفسیر ہے، یعنی وہ معنی جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یا میں درس قرآن میں یا تفسیر قرآن میں بیان کر رہا ہوں، وہ معنی میں یہ ثابت کر کے دکھا دوں کہ لفظ سے برآمد ہوتا ہے، تو پھر یہ تفسیر شمار ہوگی، وگرنہ وہ تفسیر نہیں ہے، وہ خواتر ہو سکتے ہیں، وہ خیالات ہیں۔ جیسے سید قطب شہید علیہ الرحمہ کی کتاب ہے تفسیر میں فی ظلال القرآن، تو اس کے شروع میں وہ خود بتاتے ہیں کہ بھئی میں تفسیر لکھنے تھوڑی جا رہا ہوں، یعنی فی ظلال القرآن کیا ہے؟ یہ میرے خواتر ہیں، یہ وہ خیالات ہیں، خواتر ہیں جو میرے دل پر وارد ہوتے ہیں جب میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہوں، تو ان کو میں نے گویا قلم بند کر لیا، تو وہ ایک تفسیر کی صورت انہوں نے اختیار کر لی۔ تو امام راغب علیہ الرحمہ کیا فرماتے ہیں کہ تفسیر اصلاً الفاظ کی ہے اور تعویل معنی کی ہوتی ہے۔ تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ ان ربک لبالمرصاد میں جب آپ بتائیں گے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ غفلت میں نہیں پڑھنا چاہیے، ہر وقت انسان ہوشیار رہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اب آپ نے یہ معنی بیان کیا تو یہ اصلاً تعویل ہے، کیونکہ تعویل معنی کی ہوتی ہے
اور تفسیر الفاظ کی ہوتی ہے. یہ بھی بہرحال ایک عمدہ بات ہے، لیکن بعض علماء نے اس کو قبول نہیں کیا. جیسے ابو منصور الماتوریدی ہیں علیہ الرحمہ، جن کی تفسیر ہے مشہور تاویلات اہل سنہ. تو امام ابو منصور الماتوریدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے ہاں اس کا معنی اور ہے. میرے ہاں تعویل اصلاً اس کو کہتے ہیں جس میں اب آپ جب بات کریں تو اس میں ظن کا ایلیمنٹ شامل ہو، وہ یقینی، قطعی، جزمی، حتمی بات نہ ہو تو وہ تعویل ہے. ہاں اگر آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ حتمی بات ہے، اس کا معنی اس کے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اور اس جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مراد صرف یہی ہے، تو پھر یہ معنی کیا ہے؟ یہ تفسیر ہے. تو تفسیر میں انہوں نے فرق کر دیا، تفسیر قطعی ہے تعویل، لیکن یہ استعمال بھی بہرحال مفسرین کا نہیں. جیسے ابن جریر الطبری علیہ الرحمہ کو دیکھیں یا اور مفسرین کو دیکھیں تو وہ یہ فرق بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھتے. وہ قطعی تفسیر کو بھی تعویل ہی کہتے ہیں، اور جس تعویل میں ظن کی گنجائش ہے، جس میں استنباط، استدلال، اجتہاد کی گنجائش ہے، اس کو بھی وہ تعویل ہی کہتے ہیں. تو بعض علماء نے پھر اس میں یہ کہا کہ نہیں، اس میں کچھ اور مزید تفصیل ہو سکتی ہے، اور وہ تفصیل جیسے امام راغب علیہ الرحمہ ہی کی جو بیان کردہ تفریق ہے اس میں کی گئی. ایک اور بزرگ گزرے، انہوں نے یہ فرمایا، اور یہ بہت خوبصورت بات ہے، کہ تفسیر اصل میں دلیل مراد ہے اور تعویل حقیقت مراد ہے. اور یہ معنی زیادہ قوی ہے واللہ عالم. یعنی تعویل کیا ہے؟ وہ حقیقت مراد ہے اور تفسیر دلیل مراد ہے. جیسے ابھی میں یہ بتا رہا تھا کہ جب آپ آیت پر غور کریں گے تو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مراد جاننے کی کوشش کرنی. علم تفسیر کس کو کہتے ہیں؟ کہ بھئی میں کسی طریقے پر اپنی بشری طاقت کے بقدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مراد جان لوں، یہی تفسیر سے مراد ہے. اچھا، یہ مراد جو میں جان لوں گا یہ اصلاً تعویل ہے، یہ حقیقت مراد ہے. لیکن جو دلیل مجھے اس مراد تک پہنچائے گی وہ کیا ہے؟ وہ اصلاً تعویل ہے. اس کو کچھ اور الفاظ میں یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ تفسیر روایت ہوتی ہے، تعویل درایت ہوتی ہے. روایت سے مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ بھئی روایت احادیث، بلکہ چونکہ تفسیر کی بنا لغت کے اصولوں پر ہے، جب تک آپ لغت کے اصول نہیں جانتے آپ حقیقت مراد تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ان دی اینڈ جو معنی ہے وہ لفظ کے کنٹینر کے اندر، یعنی لفظ ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معنی کی ودیت کی ہے. اس معنی تک پہنچنے کے لیے لفظ سے گزرنا ضروری ہے. لفظ اس اعتبار سے کیا ہے؟ لفظ اس اعتبار سے دلیل مراد ہے. لفظ کو جاننا کل کا کل سماع پر مبنی ہے، یعنی آپ لفظ نہیں جان سکتے نہ اجتہاد سے، نہ عقل سے، نہ قیاس سے. یہ منحصر ہے کہ آپ اہل لغت کو سنیں، جیسے اہل لغت بیان کرتے ہیں، جن معانی میں بیان کرتے ہیں، جو ان کے اسالیب ہیں، جو ان کے پیرائے ہیں، وہ انہی سے سیکھے جائیں گے اور سنے جائیں گے. لہذا یہ روایت ہے. دلیل مراد اصلاً روایت ہے. حقیقت مراد کیا ہے؟ وہ اس سے استنباط ہے. اسی کو علماء یوں کہتے ہیں کہ بھئی جو تفسیر ہے وہ اتباع ہے، اور تعویل جو ہے وہ اجتہاد ہے، وہ استدلال ہے. یہ بھی اسی بات کو کہنے کا ایک اور اسلوب ہے. اس پر پھر علماء نے یہ کہا کہ دیکھو یہ جو لفظ تعویل ہے نا، یہاں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ تعویل حقیقت مراد ہے. اچھا، اب تعویل حقیقت مراد ہے تو اس کا لوٹانے سے کیا تعلق ہے؟ یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ اول یؤول تعویلا کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ چیز کو لوٹا دیں. تو کہا کہ دیکھو لوٹانے کا معنی، حقیقت مراد کا لوٹنا یہ ہے کہ آپ اس مراد کو لفظ کی طرف لوٹا کے دکھا دیں. یعنی اگر آپ کسی معنی تک پہنچے ہیں تو اس معنی کی تعویل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ اس معنی کو اس لفظ سے برآمد کر کے دکھا سکتے ہیں. یہ تعویل ہے. تو تعویل لوٹانا ہے، کس کی طرف لوٹانا ہے؟ معنی کو لفظ کی طرف لوٹانا ہے. اگرچہ لفظ معنی کا تابع ہے، یہ نہیں ہے کہ معنی جو ہے وہ تابع ہے اور لفظ جو ہے وہ متبوع ہے. ہماری پوری روایت اسی پر کھڑی ہوئی ہے کہ معنی اصل ہے اور لفظ تابع ہے. لیکن بہرحال معنی تک پہنچنے کے لیے آپ کو کچھ عمل کرنا پڑے گا نا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی. تعویل کے اندر تردید بھی ہے، تکرار بھی ہے، مستقل ایک عمل کرنا پڑے گا. تو وہ عمل کیا ہے کہ آپ اس شے کو اس کی اصل کی طرف لوٹا کے دکھا دیں. تو لفظ کی تعویل اس طریقے پر ہوتی ہے. لفظ سے آپ معنی تک پہنچے، اور معنی کیا ہے؟ معنی لفظ تک لوٹتا ہے. اسی طریقے پر آپ دیکھیے کہ جو تعویل حوادث ہے، جیسے ابھی ہم بیان کریں گے کہ یہاں کیا کیا مرادیں ہو سکتی ہیں. تعویل حوادث کیا ہے؟ آپ کائنات میں بہت سے واقعات دیکھتے ہیں، آپ شجر دیکھتے ہیں، آپ حجر دیکھتے ہیں، آپ یہ کائنات دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتے ہیں. تو تعویل حوادث سے کیا مراد علماء نے لی؟ جیسے امام راضی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں
کہ آپ اس سب کو اس کی اصل تک لوٹا سکیں. اور اصل کیا ہے؟ اصل ہے الاول، کیونکہ اول بھی وہی ہے، یعنی اول کا مادہ بھی یہی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. تو جب آپ حوادث دیکھتے ہیں، تعویل کیا ہوگی کہ آپ اس کے ظاہر میں نہ اٹک جائیں، آپ اس کے ظاہر سے گزر کر اس کی اصل تک اس کو لوٹا سکیں. یہ تعویل ہوئی نا، ان حوادث سے نکل کر اس کی اصل تک لوٹا دیں، تو یہ کیا ہے؟ وہ تعویل ہے. اور اس کی اصل کیا ہے؟ وہ واجب الوجود ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالیہ ہے. اسی طرح آپ لفظ پر نہ اٹک جائیں بلکہ لفظ کو اس کی حقیقت مراد کی طرف لوٹا دیں. یہ کیا ہے؟ یہ تعویل ہے. آپ خواب کی ظاہری صورت کو نہ دیکھیں بلکہ اس خواب کو حقیقت مراد تک پہنچا دیں، یہ تعویل ہے. تو اب دیکھیے قرآن مجید میں جیسے تعویل کا استعمال ہے کہ هل ينظرون الا تأویلہ، تو اس کا ایک معنی کیا ہے؟ ما یؤول الی الشیء، یعنی تعویل کے معنی میں سے ایک معنی. حضرات یہ بات ذرا غور سے سنیے گا کہ ایک ہے تعویل حدیث. تعویل حدیث کلام کی ہوتی ہے، وہ کسی شے کی ہوتی ہے، اسی طریقے پر خواب کی ہے. ایک ہے مطلق معنی میں تعویل. تو مطلق معنی میں تعویل معرفت ما یؤول الیہ الشیء بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو جب قرآن مجید کہتا ہے کہ هل ينظرون الا تأویلہ، تو قرآن نے خبر دی ہے. قرآن نے خبر یہ دی ہے کہ قیامت برپا ہو جائے گی. اس کی تعویل کیا ہوگی؟ ما یؤول الیہ ھذا الخبر، خبر جس شے کی طرف لوٹے گی وہ کیا ہے؟ وہ تعویل ہے. تو خبر کا لوٹنا کس کی طرف ہوگا؟ خبر کا لوٹنا مخبر عنہ کی طرف ہوتا ہے. تو اگر وہ شے کہ جس کے وقوع کے متعلق خبر دے دی گئی ہے وہ شے واقع ہو جائے تو یہ خبر کی تعویل. یعنی اللہ نے فرمایا قیامت آئے گی، جب قیامت آ جائے گی تو قرآن کی تعویل ظاہر ہو جائے گی. هل ينظرون الا تأویلہ یوم یأتی تأویلہ، جس دن قرآن کی تعویل آ جائے گی، یقول الذین نسوہ من قبل. اسی طرح قرآن مجید کی جو مشہور آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ. تو یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں حقیقت مراد ہے. یعنی یہاں تعویل سے مراد چونکہ قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے اور اس میں آیات کی بات ہو رہی ہے، اس میں محکم بھی ہیں متشابہ بھی ہیں، تو آیات کی تعویل کیا ہوگی کہ انسان جان لے کہ ان آیات متشابہات سے حقیقت مراد کیا کیا یہ جانی جا سکتی؟ نہیں جانی جا سکتی. لیکن بہرحال کچھ علماء جان لیتے ہیں، یعنی وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے کہ راسخون فی العلم جو ہیں وہ تعویل جان سکتے ہیں. تو پھر یہاں علماء نے کہا کہ حقیقت مراد قطعی طور پر جان لی جائے، یہ تعویل تو کسی کو حاصل نہیں ہوگی آیات متشابہات میں. ہاں لیکن ضمنی تعویل کر دی جائے تو یہ ممکن ہے، اور یہ علماء جو راسخین فی العلم ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں. بہرحال تعویل کا خلاصہ کیا ہے؟ تعویل کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی نگاہ ظاہر پر نہ اٹکے، کیونکہ ظاہر ہمیشہ حقیقت کا ظرف ہوتا ہے. جس طرح لفظ جو ہے وہ حقیقت مراد کا ظرف ہے، اسی طرح یہ کائنات اپنی اصل میں کیا ہے؟ اپنی اصل میں خدا کی نشانی ہے. اسی طریقے پر خواب میں جو بھی رموز اور اشارات اور سمبلز نظر آ رہے ہیں وہ اپنی ذات میں مراد نہیں ہے. جو گائے خواب میں نظر آ رہی ہیں وہ اپنی ذات میں مراد نہیں ہے، ان کے پیچھے کوئی حقیقت مخفی ہے. تو تعویل کیا ہے؟ کہ انسان ظاہر کے پردے کو پھاڑ کر پیچھے حقیقت دیکھ سکے، الفاظ میں اٹک کے نہ رہ جائے، ظواہر میں اٹک کے نہ رہ جائے، بلکہ ان ظواہر کے پیچھے جو حقائق ہیں انہیں بھی جان سکے. تو یہ تعویل ہے اصلاً، چاہے وہ تعویل حادث ہو، واقعات کی تعویل ہو، چاہے وہ تعویل منامات ہو، یا وہ تعویل الفاظ ہو، تعویل کلام ہو. پھر اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جن علماء نے کہا کہ تعویل میں اجتہاد ہوتا ہے، استنباط اور استدلال، وہ بات اس لیے درست ہے کہ یہ جو مادہ ہے نا تفعیل کا، اس کے اندر گویا اشارہ یہ ہے کہ یہ پکی پکائی نہیں ہوتی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ فوراً تعویل جان لیں گے، لفظ کی تفسیر آپ فوراً جان سکتے ہیں. آپ کہیں گے ضربہ، ضربہ اگر آپ لغت جانتے ہیں تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے. لیکن اگر میں کوئی مجاز یا استعارہ یا کنایہ یا تشبیہ استعمال کروں اور اس میں الفاظ کے مفردات آپ سب جانتے ہو، ضروری نہیں ہے کہ حقیقت مراد تک بھی آپ پہنچ جائیں. حقیقت مراد تک پہنچنے کے لیے گویا محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی. یہ استنباط ہے، یہ استدلال ہے. انبیاء علیہ السلام کا خاصہ یہ ہے کہ ان کو وہ علوم کہ جو انسان محنت کر کے، مجاہدہ کر کے، کوشش کر کے، درجہ بدرجہ سیڑھیاں
چڑھتے ہوئے حاصل کرتا ہے وہ یکدم دے دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تو یہ تعویل حدیث سیدنا عبداللہ ابن عباس کے پاس بھی تھا، لیکن آپ دیکھیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محنت کی ہے نا، سفر کر رہے ہیں، کبھی کسی کے دروازے پہ جا کے بیٹھ رہے ہیں، طلب علم کی جو مشقات ہیں وہ انہوں نے سب کی سب جھیلی ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں تعویل کا علم دیا۔ لیکن انبیاء علیہ السلام ایسے تھوڑی ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کسی کے سامنے زانوئے تلمس تھوڑی طے کرتے ہیں، وہ کہیں کتابیں تھوڑی پڑھتے ہیں کہ بھئی خواب کی تعبیر کے جو فن کی کتابیں ان کو پڑھ لیا جائے، یا الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ علوم انہیں دے دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں اشارہ کیا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام بچے ہیں، پھر بچے ہی تھے تو انہیں کنویں میں ڈال دیا گیا، کوئی تعلیم کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کی طرف سے ان پر علوم کھل گئے۔ تو گویا اس خواب کی تعبیر تو نہیں بتائی، لیکن یہ بتا دیا کہ تم خود خوابوں کی تعبیر جان لو گے۔ یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اشارہ دے دیا کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ تمہارا رب تمہیں تعویل احادیث کا علم دے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا احادیث، یہ حدیث کی جمع ہے، تو حدیث کلام بھی ہو سکتا ہے، حدیث منام بھی ہو سکتا ہے جیسے میں نے بتایا، اور حدیث حادث بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو احادیث ہے آپ دیکھیں گے کہ حدیث کی جمع جو ہے یہ خلاف قیاس ہے، حدیث کی جمع احادیث اصلاً خلاف قیاس ہے، کیونکہ فعیل کے وزن کی جو جمع قیاس میں صرف میں طے ہے ان میں یہ جمع نہیں ہے، افعیل کی جمع نہیں ہے، تو یہ جمع حادث کی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ خلاف قیاس ہے، تو خلاف قیاس ہے تو یہ حدیث کی جمع بھی ہو سکتی ہے اور حادث کی بھی ہو سکتی ہے، لہذا یہ سارے احتمالات یہاں موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص آ کر یہ کہے کہ بھئی اس سیاق میں تو صرف تعویل منامات ہی کی گنجائش ہے، کیونکہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جو بھی تعویلات آگے فرمائی ہیں وہ تعویل منامات ہے، تو ہم کہیں کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ تعویل احادیث سے اولین مراد تعویل منامات ہی ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ تعویل منامات کے سوا یہاں کوئی مراد نہیں ہے۔ تو ساری مرادیں بیک وقت اللہ نے انہیں تعویل منام بھی دیا، تعویل حدیث بھی، چیزوں کو سمجھ، یعنی تعویل حدیث آپ کہیں کہ بھئی الفاظ کو پڑھنے کا طریقہ بھی دیا، الفاظ کو سمجھنے کا، متن کیسے پڑھنا ہے، ہم تو سیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں متن پڑھنے کے اصول ہوتے ہیں، اور آج کل تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اصول شاید کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ہمارا جو ایک فن ہے اصول فقہ وہ متن پڑھنے کا ہے، یعنی ان دی اینڈ کیا ہے کہ آپ نے ٹیکسٹ پڑھنا ہے نا، آپ نے قرآن پڑھنا ہے، آپ نے حدیث پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، اس کو سمجھنے کے اصول کیا ہیں، ضوابط کیا ہیں، تو جو شے انبیاء علیہ السلام کو دے دی جاتی تھی وحی کے ذریعے وہ ہم سیکھتے ہیں علوم کے ذریعے، وہ سارے علوم انبیاء ہی سے گویا مستنبت ہیں اور ان کے اقوال سے جیسے حاصل کیے گئے ہیں، وہ علم اصول فقہ ہے، تو علم تعویل ہے، یعنی علم اصول فقہ کا ایک نام کیا ہے، علم تعویل حدیث، علم تعویل حدیث۔ تو یہ سب علوم سیدنا یوسف علیہ السلام کو گویا عطا کر دیے گئے۔ تو کیا فرمایا اللہ نے کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اسی لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ بات درست ہے کہ ہمارے سامنے، جیسے اگرچہ یہ باتیں غلط پیرائے میں بھی استعمال ہوتی ہے، ہمارے سامنے جو شے موجود ہے وہ ٹیکسٹ ہی ہے، وہ قرآن اور حدیث ہی ہے، ان دی اینڈ جو مرجع ہے وہ یہی ہے، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اور انہی کی ہم نے تعویل کرنی ہے۔ بس طریق اصل جو ہمارا اور کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ اصول تعویل کیا ہے، یعنی کس بنا پر اس کلام کو سمجھا جائے گا۔ وہ اصول تعویل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امت کے تعامل سے منتقل ہوتی چلی آ رہی ہیں، اور ہمیں کسی نئے اصل تعویل یا اصول تعویل کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے بھی آج کل کے جدید مجتہدین ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں نئے اصول تعویل کی ضرورت، اس لیے آپ جانتے ہیں کہ وہ سب مجتہد مطلق ہوتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں اجتہاد کے درجے تھے نا کہ ایک مجتہد مطلق ہوتا ہے، ایک مجتہد فی المذہب ہوتا ہے، ایک مجتہد جو ہے وہ فی المسئلہ ہوتا ہے، کچھ مرجحین ہوتے ہیں، فلاں فلاں ہوتے ہیں۔ مجتہد مطلق کون ہوتا ہے؟ جیسے امام اوزاعی ہیں، امام لیث ابن سعد ہیں، امام مالک ہیں، امام جعفر صادق ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں، امام شافعی ہیں، اور بھی ائمہ اس زمانے میں سفیان ابن عیینہ ہیں، سفیان الثوری ہیں رحمہم اللہ، یہ سب کیا ہے؟ مجتہدین مطلق۔ تو لہذا اجتہاد تو کیا جائے گا، تعویل تو کی جائے گی ہر زمانے میں، اجتہاد مطلق اصلاً تو اصل مسئلہ کیا ہے کہ بھئی نئے اصول تعویل دریافت کر لیے جائیں متن پڑھنے کے، تاکہ جو بھی درگت متن کی تو نہیں بنائی جا سکتی، وہ اللہ کا کلام ہے، جو بھی اپنی درگت بنانی ہے وہ بنا لی جائے۔ تو بہرحال
تعویل کے لفظ پہ خوب غور کرنا چاہیے. تعویل کا لفظ بہت خوبصورت ہے اور قرآن مجید میں جیسے مروی بھی ہے مختلف پیراؤں میں اور حدیث میں بھی بہت موجود ہے، اور علماء سلف کے ہاں اس کے استعمالات ہیں. اور علماء سلف کے ہاں جیسے ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ تعویل اور تفسیر میں کوئی فرق وہ نہیں کرتے اصلاً. الاکلیل فی المتشابہ والتأویل، ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کا ایک رسالہ ہے تعویل پر، اس میں فرمایا کہ ایک ہی. اور متأخرین کے ہاں آخری بات رہ گئی تاکہ یہ موضوع ذرا مکمل سا ہو جائے کہ تعویل کے کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں. متأخرین کے ہاں اصول فقہ میں اور علم الکلام میں تعویل کا ایک معنی اصطلاحی طور پہ طے ہو گیا. یہ نہیں ہے کہ وہ تعویل جہاں بھی وارد ہوگی قرآن اور حدیث میں اسی معنی پر محمول کریں گے. ہاں ان کے فن میں تعویل کا ایک معنی ہے. ان کے فن میں تعویل کا معنی کیا ہے کہ بھئی لفظ سے جو ظاہری معنی سمجھ میں آ رہے ہیں، جو متبادر الی الذہن معنی ہے، کسی دلیل کی بنیاد پہ لفظ کو اس معنی پر محمول نہ کیا جائے بلکہ کسی اور معنی پر محمول کر دیا جائے. یعنی لفظ کو کسی دلیل کی وجہ سے ظاہر سے پھیر دینا مرجوح کی طرف، جو اصلاً مرجوح تھا اگر دلیل نہ ہوتی، لیکن اب چونکہ دلیل آ گئی ہے لہذا وہ مرجوح نہ رہا، وہ کیا ہو گیا، وہ راجح ہے. یعنی مثال کے طور پہ جو اصول دین والے ہیں جب وہ تعویل کرتے ہیں کچھ صفات کی تو وہ کہیں گے کہ ید اللہ سے کیا مراد ہے. ید سے ظاہری معنی تو یہی ہوتا ہے نا جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چونکہ لائق نہیں ہے اور دلائل قطعی موجود ہیں تو لہذا ہم ید سے کیا مراد لیں گے، قدرت مثلا. تو وہ اس کو کیا کہیں گے، اس کو وہ اپنے فن میں تعویل کہیں گے. تو بہرحال فرمایا کہ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا. حضرت تھانوی کا ترجمہ یہی ہے، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کا اتمام کرے گا. یہ اتمام نعمت کیا ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ اتمام نعمت کے اندر اشارہ یہ ہے کہ ان سب علوم کے ساتھ ساتھ تمہیں نبی بھی بنائے گا. تو نبوت جو ہے وہ اتمام ہے، یعنی کسی شخص پر اتمام نعمت اس طریقے پر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نبی بنا دے. لیکن بہرحال وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ میں نبوت کی طرف اشارہ ہونا بعض علماء نے کہا مشکل ہے، اس لیے کہ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ میں گویا نبوت کی طرف اشارہ ہو گیا تھا. بعض علماء کی تعبیر بہت پسند آئی مجھے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اتمام نعمت یہ ہوتا ہے کہ وصل النعمت الدنیا بالنعمت الاخرویہ، دنیاوی نعمت کو اخروی نعمت سے جوڑ دیا جائے. یعنی نعمت کا اتمام یہ ہے کہ وہ نعمت آخرت میں بھی جاری رہے. اگر وہ نعمت آخرت میں جاری نہ رہے تو نعمت کا اتمام نہیں ہوا، وہ نعمت اصلاً ہے ہی نہیں، وہ نعمت جو ہے وہ ناقص رہ گئی ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس صورت کے اندر یہاں فرمایا کہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، جہاں یہ قصہ ختم ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کا، وہاں دیکھیے وہ کیا فرماتے ہیں، رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اب یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے گویا تعویل حدیث کے بعد جو اتمام نعمت ہونی ہے. وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. کہ بھئی اے اللہ آپ نے مجھے بادشاہی دی، مجھے تعویل حدیث کا علم سکھایا، زمین و آسمان کا موجد اور خالق تو ہی ہے، تو ہی میرا ولی ہے دنیا میں، اور آخرت میں مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے دے. یہ اسلام کی حالت میں وفات ہو جانا، ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ گویا اتمام نعمت ہے. اگر یہ نہیں ہے تو دنیا کی جتنی بھی نعمت تھیں وہ نعمتیں تھیں وہ مکمل نہ ہو سکی، چاہے وہ علم تھا، وہ وقتی طور پہ کوئی تقویٰ تھا، زہد تھا، وہ مال تھا، وہ دولت ہے، وہ اولاد ہے، جو بھی ہے وہ نعمت ہے بہرحال اللہ کی، لیکن وہ مکمل کب ہوگی کہ جب ایمان کی حالت میں انسان دنیا سے رخصت ہو جائے. تو یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمائیں گے، كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلِ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ. یہ بھی بہت اہم بات ہے، تم پر بھی کروائیں گے اور آل یعقوب پر بھی. اس میں بعض علماء نے کا اشارہ یہ ہے کہ دیکھو یہاں کوئی تمہاری اور بھائیوں کی کوئی لڑائی نہیں ہے اصلاً. ان دی اینڈ اس نعمت کا اتمام تمہارے بھائیوں پر بھی ہوگا. آل یعقوب کون ہے؟ یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام خود یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کے سوا جتنے بھی بھائی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ آل یعقوب ہیں. تو اشارہ یہ بھی کر دیا کہ بھائی بھائی تمہارے خلاف چالیں تو چلیں گے لیکن ان کی نہایت اور ان کا انجام اور ان کی عاقبت بھی اچھی ہی ہوگی. اور ہمارے سامنے یہی آتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس صورت کے آخر میں جو کچھ انہوں نے کیا،
لیکن حضرت یوسف علیہ السلام فرما دیں گے کہ لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم، اور پھر وہ ابا جان سے بھی کہیں گے یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ تو گویا نعمت کا اتمام آل یعقوب پر بھی ہوگا۔ یہاں ایک بات یہ ہے کہ ہمارے جو کچھ مفسرین ہیں ان کے ہاں ایک بحث چلتی ہے کہ یہ آل یعقوب میں جو یہ 11-12 حضرات تھے حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف کے سوا، کیا یہ بھی نبی ہو گئے؟ تو بعض علماء نے، جیسے جن میں امام راضی بھی ہیں، اگرچہ بعض جگہ ان کو تعویل کرنا بڑا مشکل ہو گیا تو کہتے ہیں شاید ہم یہ کہہ دیں کہ یہ نبی نہیں تھے، لیکن بہرحال عمومی رائے جو وہ اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ انبیاء ہو گئے بعد میں۔ یہ جتنے بھی حضرات ہیں نا 11-12، یہ بعد میں نبوت سے سرفراز ہو گئے۔ یہ رائے بہرحال مشکل ہے بہت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک تو اس کی کوئی دلیل نہیں، یعنی ہم کیسے جانیں کہ یہ نبی ہو گئے سوائے اس کے کہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، آل یعقوب پر بھی۔ تو آل یعقوب میں تو یعقوب علیہ السلام کی آنے والی تمام نسل شامل ہے، پہلی بات یہ۔ دوسرا یہ کہ اتمام نعمت سے مراد لازماً نبوت کا ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اور پھر کچھ علماء نے دلیل یہ اختیار کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہم ایمان لاتے ہیں جو نازل ہوا فلاں پہ، اور والاسباط، اور جو نازل ہوا اسباط پر، تو اسباط سے بھی مراد کچھ لوگوں نے اولاد یعقوب لے لیا۔ لیکن صحیح تر قول واللہ عالم، جیسے علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس پر کوئی دلیل ویسے نہیں ہے کہ یہ لوگ انبیاء تھے یا بعد میں، یقیناً یہ اللہ کے اولیاء تو ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول کی، لیکن نبی ہونے کی کوئی دلیل محسوس نہیں ہو رہی۔ یعنی ہمارے ہاں نبوت کا یہ تصور اصلاً نہیں ہے کہ بھئی نبی جو ہے والعیاذ باللہ نبوت سے پہلے ہر قسم کے کام کر رہا ہو اور پھر اچانک اسے نبوت سے سرفراز کر کے معصوم بنا دیا جائے۔ عموماً نبوت کا یہ تصور ہمارے ہاں نہیں ہے، لیکن ہمارے جو متقدمین تھے ان میں بہت سے علماء کا خیال یہ تھا کہ نبوت دینے سے قبل اس طرح کے افعال کا صادر ہو جانا گویا فی نفسی ہی ممکن ہے، تو لہذا یہ تعویل فوراً کر لیتے ہیں کہ یہ نبوت سے ما قبل تھا۔ لیکن بہرحال واللہ عالم، صحیح تر رائے یہ ہے کہ یہ انبیاء نہیں تھے۔ اب ہوا یہ کہ جن لوگوں نے ان کو انبیاء لازماً ڈکلیئر کر دیا ہے، وہ اب جہاں بھی ذکر آئے گا کہ یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو وہاں کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہاں سے بھی کوئی خیر کا پہلو نکال کے دکھائیں، بتائیں کہ نہیں یہاں بھی اصل میں ان کی ولایت ہی ثابت ہو رہی ہے۔ وہ اچھی بات ہے، لوگوں کے متعلق حسن ظن ہی رکھنا چاہیے، لیکن کئی دفعہ وہ قصے کے اندر جو پیغامات ہیں اور کچھ عبرتیں ہیں اور کچھ نصیحتیں ہیں اور وہ سب باتیں جیسے کھو سی جاتی ہیں، اور انسان کی ساری توجہ اس بات کی طرف ہو جاتی ہے کہ اچھا وہ پلاننگ کر رہے ہیں اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، تو یہاں ہم نے یہ کیسے ثابت کرنا ہے کہ یہ ان کی پلاننگ اتنی بری نہیں تھی؟ تو اس کے لیے مختلف تدابیر اور آپ کہیں گے ٹیکنیکس اختیار کی جاتی ہیں۔ تو یہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ ہم جب سورہ یوسف پڑھیں گے تو یقیناً یہ جو بھائی ہیں یہ اللہ کی جناب میں توبہ کر چکے ہیں اور یقیناً یہ اللہ کے ولی ہیں اور سب جنت میں ہیں، لیکن جو آیات آئیں گی ان کی تفسیر ہم اس نہج پہ بیان کریں گے کہ یہ لوگ انبیاء علیہم السلام نہیں تھے۔ واللہ اعلم، اللہ بہرحال بہتر جانتا ہے یقینی بات۔ ہاں جی اس کے بعد توبہ کی ہے نا، توبہ اس کے بعد کی۔ جی بالکل، ہاں۔ تو آگے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، جیسے اللہ نے اس نعمت کا اتمام تمہارے دو باپ دادا یعنی ان پر کیا، ابراہیم اور اسحاق پر۔ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، بلکہ دادا اور پردادا، باپ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام ہے، اسحاق جو ہیں وہ دادا ہیں اور ابراہیم علیہ السلام پردادا۔ ان ربک علیم حکیم، دیکھیں یہاں بہت خوبصورت طریقے پر اللہ کی دو صفات آ گئیں کہ دیکھو آپ کا رب خوب جانتا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو یہ سب جو انتخاب ہو رہا ہے، یہ استفاء ہو رہا ہے، یہ اتمام نعمت ہو رہی ہے، یہ سب خدا کی علم و حکمت کے تحت ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، دیکھو یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ دیکھیے پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے، یہاں دو تفسیریں ہو سکتی ہیں کہ واقعی کسی نے پوچھا تھا۔ اب وہ ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ یہود نے پوچھا تھا، وہ روایت اتنی قوی نہیں ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آیت سورت مکی ہے، تو ابھی یہود سے اس طریقے پر انٹریکشن نہیں چل رہا کہ وہ کثرت سے سوالات کرتے ہوں۔ تو یہ کہنا کہ بھئی یہود نے پوچھا تھا کہ قصہ سنائیے اور یہ بتائیے کہ یہ سب لوگ سرزمین شام سے مصر کیسے منتقل ہو گئے، یہ فی نفسی ہی ممکن تو ہے،
لیکن کوئی صحیح دلیل اس پر قائم نہیں ہے۔ دوسرے علماء نے کہا کہ یہ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے، اور عربی زبان میں بھی یہ اسلوب ہے، اور بہت سے اشعار بھی ہیں اس کے اوپر، کہ سائلین سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ بالفعل کسی نے سوال کیا ہے، بلکہ کوئی ایسی بات کہ جس میں سوال کیا جا سکتا ہے، یا وہ اچنبھے اور تعجب کی بات ہے کہ جو قابل سوال ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہاں سوال گویا واقع ہو گیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ سب کچھ قدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین، سب ٹھیک ٹھیک جواب ہے پوچھنے والوں کے لیے، پوچھا کسی نے نہیں تھا۔ علماء نے کہا یا کسی نے سوال نہیں کیا تھا، لیکن کیا فرمایا؟ سواء للسائلین۔ تو یہاں بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی پوچھنے والے ہوں، لیکن یہ قصہ ایسا ہے کہ گویا ہر شخص اس کے بارے میں پوچھے گا کہ بھئی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، اس میں کیا ہوا؟ تو فرمایا اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اب یہاں علماء تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ وہ نشانیاں کیا ہیں، وہ حکمتیں کیا ہیں، وہ عبرتیں کیا ہیں، کیا کیا اس میں عجائبات اور اللہ کی قدرتیں ظاہر ہوئیں، وہ انشاءاللہ ہمارے سامنے قصے میں آتی رہیں گی، اس کی تفصیل اس وقت ہم بیان نہیں کر رہے۔ تو فرمایا کہ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا، اس سے گویا مراد یہ ہے کہ اب یہاں سے قصے کی ایک ابتدا ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو یاد کرو جب کہا انہوں نے کہ یقیناً یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے، یقیناً۔ اب آپ دیکھیں لیوسف واخوہ، اتنی تاکید انہوں نے کیوں کی ہے؟ تاکید عموماً علماء یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کی جاتی ہے جب سامنے کوئی منکر موجود ہو، وگرنہ تاکید کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب یہاں وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور بڑے زوردار طریقے پہ یہ کہتے ہیں، تو یا تو یہ ہو کہ ان میں کوئی منکر بھی تھا اس بات کا، اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ہوتا ہے حسد کرنے والا، بہرحال اگر غور کرے تو اس کا اپنا دل ہی انکار کرے گا نا کہ جو وہ کچھ کر رہا ہے، یا جو اپنی وہ جسٹیفیکیشن ایک برے عمل کی بنانے لگا ہے اس میں وہ سچا نہیں ہے اصلاً۔ تو کئی دفعہ اسے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے بھی تاکیدی کلمات اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ اذ قالوا لا یوسف واخوہ، اور اس کا بھائی جو شقیق تھے ان کے، یعنی حقیقی اور عینی بھائی تھی، جیسے کہ روایات میں آتا ہے، اللہ عالم ان کا کیا نام تھا، بنیامین بعض روایات میں نقل کیا گیا۔ تو وہ بھی بھائی ہیں، یہ بھی بھائی ہیں، لیکن یہ کیوں کہا کہ اخوہ، یعنی اخوہ من الاب والام، گویا یہ حقیقی بھائی ہیں۔ اور وہ کون سے بھائی تھے؟ وہ اللاتی بھائی تھے، وہ اللاتی بھائی ہیں کہ باپ شریک تو ہیں لیکن ماں شریک نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ یہ دونوں جو ہے نا ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم محبوب ہونے چاہیے تھے کیونکہ ہم ایک قوی جماعت ہیں۔ عصبہ کہتے ہیں 10 سے لے کر 40 تک کی کوئی جماعت ہو نوجوانوں کی تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عصبہ۔ اسی سے لفظ بنا ہے تعصب، یعنی وہ جماعت جو ایک دوسرے کے لیے تعصب رکھے، ایک دوسرے کے لیے حمیت رکھے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو عصبہ کہتے ہیں۔ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ سارے کام ہم کرتے ہیں، گھر ہم نے سنبھالا ہوا ہے اور ہم قوت والے ہیں، تو باپ جو ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں علماء نے کہا کہ بھئی جیسے وہ کسی اعرابی سے پوچھا گیا نا کہ ای الاولاد احب الیک، پوچھا کہ تمہاری اولاد میں کون زیادہ محبوب ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھئی الصغیر حتی یکبر، جو چھوٹا ہے وہ زیادہ محبوب ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جائے۔ اور پھر کہنے لگا کہ المریض، مریض زیادہ محبوب ہوتا ہے حتی یشفى، اور المسافر حتی یرجع، اور جو مسافر ہے وہ زیادہ محبوب ہوگا۔ تو یہ تو فطری سی بات تھی کہ جو چھوٹا ہے وہ زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ لہذا محبت کا تعلق اس سے تھوڑی ہے کہ ہم گھر کے کام کاج زیادہ کر رہے ہیں تو آپ ہم سے کیوں نہیں زیادہ محبت کرتے، تو بھی محبت چھوٹے بچوں سے زیادہ ہوتی۔ دوسرا علماء نے کہا، امام راضی علیہ الرحمہ نے، کہ بھئی محبت اختیاری تو ہوتی نہیں، یعنی کسی کو محبت پر بلیم نہیں کیا جا سکتا کہ آپ فلاں سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ فلاں سے زیادہ محبت کرنے میں کوئی حقوق شرعیہ کسی کے تلف تو نہیں کر رہے، یعنی باپ کو اپنی اولاد میں سب سے ایک جیسی محبت ہونا کیا اس کی قدرت میں ہے؟ قدرت میں نہیں ہے۔ جیسے فرمایا نا کہ بیویاں ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما لا املک، بھئی میں تقسیم تو کرتا ہوں جو بھی نان نفقہ ہے اور وقت کی، تو وہ میرے اختیار میں ہے، لیکن جو دل کے معاملات ہیں وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، تو اے اللہ مجھے اس پر میری پکڑ نہ فرمائیے گا۔ تو یہاں دل کے معاملات ہیں، بغض ہو، یہاں تک کہ علماء نے کہا کہ بغض بھی ہو، کسی سے حسد بھی ہو، کسی سے نفرت بھی ہو یا محبت ہو، ان میں سے کسی شے پر پکڑ نہیں ہوگی، حسد پر بھی پکڑ نہیں ہوگی جب تک اس حسد کے نتیجے میں کوئی مخالفت شرعیہ نہیں کی جاتی۔ یعنی مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے میرے دل میں کسی کے متعلق حسد ہو جائے، ہو سکتا ہے
میری پکڑ کب ہوگی؟ پکڑ اس وقت ہوگی جب میں اس حسد کی بنا پر اس کے خلاف بد دعا کرنا شروع کر دوں، یا اس کے خلاف کوئی پلاننگ کروں، یا اس کی بدخوئی کروں، یا غیبت کروں، یا فلاں فلاں، تب میری پکڑ ہوگی، وگرنہ محض دل میں حسد ہونا جو ہے وہ قابل گرفت نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان کی طاقت میں نہیں ہے۔ لہذا محبت کسی سے زیادہ ہے، بغض ہے کسی سے، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے، لیکن بغض کی وجہ سے اس کا حق مار لیا جائے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کہ بھئی دیکھو کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے تمہیں روکا تھا مسجد حرام سے، وہ اس بات پر تمہیں آمادہ نہ کرے بس کہ تم ان پر زیادتی کرو۔ ہاں دشمنی ہو سکتی ہے، نفرت دل میں ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ایک عجیب و غریب سی بات کر رہے ہیں کہ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور پھر علماء نے یہاں یہ بات بھی نقل کی کہ گویا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ محبت کا ایک ہی معیار ہوتا ہے، وہ معیار کیا ہے کہ ہم زیادہ قوت والے ہیں۔ تو بھئی محبت کی وجوہات اور بھی ہو سکتی، یعنی کیا محبت صرف اسی میں منحصر ہے کہ جس میں قوت زیادہ ہے، جو ڈیل ڈول والا ہے اس سے محبت کی جائے، اور جس میں یہ نہیں اس میں محبت نہ کی جائے؟ تو یہ بھی محبت کا ایک سطحی تصور ہے۔ تو فرمایا کہ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے ابا جان جو ہیں وہ تو صریح غلطی میں ہیں، ان کو غلطی لگی ہے۔ اور آپ صورت میں آگے دیکھیں گے کہ ضلال کا لفظ یہاں قرآن مجید میں 2-3 دفعہ یہاں اس صورت میں استعمال ہوا، اور وہ سب جیسے محبت میں ضلال ہے، جیسے وہ جو خواتین ہیں وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، إنا لنراها في ضلال مبين۔ اسی طرح جب کہا جائے گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، تو ان کے بیٹے کہیں گے قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو پرانی غلطی میں ہیں ابھی تک۔ تو یہاں ضلال سے مراد والعیاذ باللہ نبی کی طرف نسبت وہ یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ صاحب ایمان ہیں، کہ نبی کو کوئی اعتقادی طور پہ ضلال لاحق ہے والعیاذ باللہ، بلکہ مراد یہ ہے کہ بھئی آپ سے غلطی ہو رہی، آپ کو محبت ہم سے کرنی چاہیے، آپ ان سے محبت کر رہے ہیں، بڑی سخت غلطی میں آپ۔ لہذا اب کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ذرا اگلی آیت پر غور کیجئے گا، آخری آیت بس ہم آج پڑھیں گے، لیکن یہ بڑی اہم آیت ہے، اور قہوے میں جو ہے وہ ذرا توجہ رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقتلوا یوسف، قتل کر دو یوسف کو، او اطرحوہ ارضا، یا کسی بیاباں زمین میں پھینکاؤ۔ دیکھیں اس میں پہلی بات یہ ہے کہ علماء نے یہ نقل کیا کہ بھئی ایک فیصلہ کرنا ہے نا، اقتلوا یوسف، تو اس سے پہلے ظاہری بات ہے ہر انسان کو، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، اس کو جسٹیفیکیشن چاہیے۔ تو پچھلا جملہ اصل میں تبریر تھا، جسٹیفیکیشن تھی کہ بھئی دیکھو کیوں ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ انسان کی مجبوری ہوتی ہے کہ کوئی بھی برا کام کرے گا تو جو بھی الٹا سیدھا بولے لیکن کچھ نہ کچھ اپنے موقف کی جسٹیفیکیشن فراہم کرے گا۔ تو پہلے انہوں نے کیا کیا ہے، وہ فراہم کر دی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ ارضا، اس کی کچھ تفسیر اگلی نشست میں کریں گے، ایک صرف اس میں یہاں مسئلہ ہے جو میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ ذرا سن لیجئے گا۔ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا، کہ اسے کسی بیاباں زمین میں ڈال دو۔ ہوگا کیا؟ 2 چیزیں ہوں گی، یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے مخلص ہو جائے گا، محبت سب کی سب تمہارے لیے خالص ہو جائے گی، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور ان کے بعد تم نیک ہو جاؤ گے۔ یہاں عموماً ایک غلطی لگتی ہے، اور وہ جیسے کثرت سے ہے، وہ غلطی یہ ہے کہ یہاں اس آیت کو یوں دیکھا جاتا ہے کہ دیکھو یہ کام کرو، قتل کر دو، اس کے بعد توبہ کر لینا، اس کے بعد کیا کرنا؟ توبہ کر لینا۔ گویا توبہ کی پلاننگ وہ پہلے سے کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ قتل کر دیں گے پھر توبہ کر دیں گے، پھر توبہ کریں گے۔ یہ اس آیت کی جو نحوی ترکیب ہے اس کے اعتبار سے یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا، یہ کام کرو، قتل کر دو یا ادھر پھینک دو کہیں۔ جواب امر کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں نا مجزوم ہے، یخلو لکم، یہ جواب امر ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے۔ ہوگا کیا؟ یخلو لکم وجہ ابیکم، یہ ہو جائے گا۔ اسی پر عطف ہے، وَتَكُونُوا، جواب امر ہے یہ۔ جواب امر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جواب امر مجزوم ہوتا ہے، یعنی مضارع مجزوم ہو جاتا ہے اصلاً جواب شرط ہونے کی وجہ سے۔ جواب امر میں جزم جواب شرط کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ترجمہ اصل میں یہ بنے گا کہ اگر تم نے قتل نہ کیا تو نیک نہیں ہو سکتے، اور اگر تم قتل کر دو گے تو نیک ہو جاؤ گے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ قتل کر دو اس کے بعد نیک ہو جانا،
جیسے پہلے کہا نا کہ قتل کر دو تو کیا ہو جائے گا، باپ کی محبت خالص ہو جائے گی، اور اسی پر عطف کس کا ہے، باپ کی محبت خالص ہو جائے گی اور ساتھ کیا ہوگا، نیک بھی بن جاؤ گے۔ یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ قتل کرنے کے بعد نیک ہونا، کہہ یہ رہے ہیں کہ تمہارا نیک ہونا منحصر اس بات پر ہے کہ تم اس کو قتل کر دو، اور اگر تم قتل نہیں کرو گے تو نیک نہیں ہو سکو گے۔ لہذا یہ معنی تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، یہ معنی تھوڑا سا مشکل لگتا ہے کہ کیسے انہوں نے قتل یوسف پر نیک ہونے کو منحصر رکھا۔ تو اس کی ایک تعبیر تو یہ کر دی گئی کہ کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جب تک یوسف موجود رہے گا نا، ہمارے اندر حسد رہے گا۔ حسد کے مرض سے نجات حاصل کرنے کا انہوں نے ایک بہت عمدہ طریقہ اختیار کیا، اپنے خیال میں محسود کا وجود نہ رہے۔ یعنی کہنا ہی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہونا یہ چاہیے تھا ہمارے خیال میں کہ حسد ہے تو حسد کے مقتضا پر عمل نہ کرو نا، اپنے حسد کو کنٹرول کرو، تزکیہ نفس کرو، اور جو اس کے تقاضے ہیں کہ بھئی ماروں دھاڑوں یہ کروں وہ کروں، نہ کرو۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے حسد کا علاج ہمارے ہاں کیا ہے، محسود جو ہے اس کا وجود دنیا سے رخصت ہو جائے تو حسد ہی نہیں رہے گا۔ تو لہذا وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ قتل کرنے کے بعد کیا ہوگا، جب محسود نہیں رہے گا یعنی حسد کا آبجیکٹ نہیں رہے گا تو خود بخود تم نیک ہو جاؤ گے، کیونکہ اس وقت تم نیک کیوں نہیں ہو، اس وقت نیک اس لیے نہیں ہو کہ تمہارے دل میں حسد ہے، اور اگر وہ محسود نہیں رہے گا تو کیا ہو جاؤ گے، تم نیک ہو جاؤ گے۔ تو گویا یہ ایک تصور ہے پورا، اگرچہ اس آیت کی کچھ اور شروحات بھی ہیں، وہ میں انشاءاللہ اگلی نشست میں عرض کروں گا کہ اس کو علماء نے کچھ اور طریقوں پر بھی سمجھا ہے، لیکن وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تزکیہ نفس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر گناہ کی رغبت ہے نا، تو جیسے آج کل بھی کہا جاتا ہے کہ گناہ کو روک روک کے رکھنا، اپنے اندر چھپا کے، اور یہ تو خام خواہ ایک تمہارے اندر کچھ نفسیاتی کمپلیکس چیزیں پیدا ہوں گی، اور پھر وہ فرائڈ کا تصور اور فلانا ڈمکانا، بہتر یہ ہے کہ جو دل میں آ رہی ہے وہ کر گزرو پوری طرح۔ ہاں ایک دفعہ تم معصیت سے اچھی طرح جب سیراب ہو جاؤ گے نا، تو اس کے بعد گویا معصیت کی رغبت ہی ختم ہو جائے گی۔ دنیا کی محبت تنگ کر رہی ہے تو دنیا میں آگے سے آگے پہنچ کے دکھا دو، اور پوری دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو جوت دو، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، گویا تم وہ اس جگہ پہ پہنچ جاؤ گے کہ جہاں پہنچ کے تمہارے اوپر یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی، گویا دنیا اصل میں کچھ نہیں ہے، دنیا تو ایسے ہی ہے۔ لہذا اس کا طریقہ کیا ہے کہ بھئی اپنے اندر دنیا کی محبت کنٹرول کرنے کے بجائے دنیا میں پوری طرح انڈلج کرو اپنے آپ کو۔ اسی طرح اور گناہ، بھئی فلاں رغبت پیدا ہو رہی ہے تو جب تک میں یہ گناہ کر نہیں لوں گا نا، توبہ وبا کا کوئی تصور نہیں ہے، گناہ کرو پہلے۔ تو یہاں اصلاً کیا ہے، وَتَكُونُوا، اس لیے دیکھیے یہ مجزوم ہے نا، نون گرا ہوا ہے، یہ نہیں کہا کہ وَتَكُونُونَ يَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بلکہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں ادھر تم نے قتل کیا یا کہیں پھینکا ہے، ادھر تم نیک ہو گئے، اقتلوا یوسف او اطرحوه۔ لہذا کچھ علماء نے کہا کہ یہ معنی مشکل ہے، اس کی جگہ کچھ اور معنی ہونا چاہیے، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم دیکھ لیں گے کہ اس کے اندر کچھ اور معنی کیا ہو سکتے ہیں۔